بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معاشرے میں جہاں بہت سی چیزیں قابل اصلاح ہیں، وہیں ایک بہت اہم چیز ہے احسان کی شکر گزاری، قدر شناسی، کسی کا احسان ماننا۔ اصل میں دین اسلام بیلنس رکھ کر چلتا ہے، جہاں ایک طرف احسان کرنے والے کو یہ کہتا ہے کہ احسان جتلانا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک روایت میں تو ان 3 لوگوں میں اس کو شمار اور شامل کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، انہیں پسند نہیں کرتے۔ اس میں فرمایا گیا المنان بما اعطى، کسی پر احسان کر کے اس کو جتلانے والا۔ بے شک یہ چیز بری ہے، بلکہ احسان کر کے جتلانا، اس کو تیسرے پارے کی آیات کے بموجب اس طرح ٹھہرایا گیا ہے کہ احسان کر کے جتلانے والا ایسا ہے جیسے کہ احسان کرتے وقت ریاکاری کے جذبات کو شامل کر کے خرچ کرنے والا۔ اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک شرط صحت اور ایک شرط بقاء۔ شرط صحت اس کا ابتدائے عمل میں، آغاز عمل میں، بگیننگ میں، شروعات میں ہی پایا جانا ضروری ہے، اور شرط بقاء جس کا اخیر تک پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی میں شرط صحت تو ہے لیکن شرط بقاء نہیں پائی گئی، اخیر میں وہ شرط نہیں پائی گئی، تو وہ عمل ملغا، باطل اور لغو و بیکار ٹھہرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں معاشرے میں۔ بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی عمل کے آغاز میں اخلاص پیدا کر لیا گیا اور اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام شروع کیا گیا، اب اس کے بعد چاہے دیگر شرائط کا لحاظ و پاس رہے یا نہ رہے، وہ عمل مقبول ہوگا، یہ ایک غلط تصور ہے۔ مفسرین نے اس کو بڑے نرالے البیلے انداز میں سمجھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 2 شرطیں قرآن کریم نے پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 4 میں سمجھائی ہیں، ایک شرط صحت اور ایک شرط بقاء۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر خرچ کرتے وقت اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ ہی کے لیے ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسہم، یہ جذبات ہوں تو یہ شرط صحت مکمل ہوئی۔ لیکن شرط بقا بھی ایک ہے، یعنی آپ نے اخلاص کے ساتھ خرچ تو کیا لیکن بعد میں احسان جتلا دیا، سامنے والے کو حقیر سمجھا، اس کے سامنے اپنے احسان کو شمار کروایا، کہہ سنایا، جیسے کہ زیادہ تر عورتوں کی عادت ہے اور اب تو مردوں کی بھی ہونے لگی۔ تو اگر اس طرح ہوا تو وہ عمل باطل، لغو اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اصل عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جیسے
خرچ کرنے کے آغاز میں کسی پر احسان کرتے وقت ریاکاری کا نہ ہونا ضروری ہے، اخلاص شرط ہے، ویسے ہی ضروری ہے کہ بعد میں کبھی بھی احسان نہ جتایا جائے۔ قرآن کریم نے اس کو اس طرح سمجھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقوں کو، اپنے خرچ کیے ہوئے کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر، عار دلا کر، حقارت پیدا کر کے باطل مت کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا حال اس شخص کی طرح ہوگا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو گویا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ تم نے ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کیا، ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا۔ ریاکاری کا نہ ہونا یہ شرط صحت ہے، اور احسان نہ جتانا یہ شرط بقا ہے۔ شرط بقا کے فقدان اور اختلال کو شرط صحت کے فقدان کے ساتھ مشابہ اور مساوی قرار دیا گیا۔ سادہ اور عام زبان میں اس کو ہم اس طریقے سے بولیں گے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ خاص طور پر یہ مہینہ خرچ کرنے کا ہے، اور عام طور پر بھی ہم لوگ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں۔ اس کی رعایت ہونی چاہیے کہ خرچ کرتے وقت اللہ کی عظمت، اس کی رضامندی پیش نظر رہے، اور بعد میں کبھی بھی احسان نہ جتایا جائے۔ تو خرچ کرنے والے کو تو، احسان کرنے والے کو تو یہ تعلیم دی گئی کہ تم احسان مت جتاؤ، لیکن جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، محسن الیہ یا محسن علیہ، جس پر خرچ کیا گیا، جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا گیا، اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ خرچ کرنے والے اور احسان کرنے والے کا بطور خود شکریہ ادا کرے، اس کا تذکرہ کرے لوگوں کے سامنے، اس کے سامنے اس کو دعائیں دے، اس کے غائبانہ بھی اس کا تذکرہ کرے۔ مطلب یہ سمجھو کہ بیلنس رکھا گیا۔ احسان کرنے والے کو تو احسان جتانے سے منع کیا گیا، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو تذکرے کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے قدر شناسی اور اعتراف کرے کہ فلاں شخص کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے میرا یہ کام بنا دیا۔ یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اگر کسی نے ہمیں علم سکھایا، کسی نے ہماری جہالت کو دور کی، کسی نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے فقر و فاقہ میں یا ہمارے کوئی اٹکے ہوئے کام میں کسی نے سرکاری درباری کام کو بنانے کے لیے، ڈاکیومنٹس تیار کرنے کے لیے یا کسی آفس تک رسائی کے لیے راہ اور راستہ ہموار کر دیا، تو ہمیں درمیان کے واسطے کو کاٹ کر سیدھا آگے کی باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ واسطے کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اسی قبیل سے حدیثوں میں باقاعدہ شکر المعروف کے قبیل کے ابواب آتے ہیں کہ کسی کے احسان کی قدر کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، ان کو جزاکم اللہ کہو، ان کے احسان کا بدلہ بقدر استطاعت ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، نہیں تو کم از کم ان کے تذکرے کرو۔ اس سلسلے کی چند روایات میں آج کی نشست میں سنا کر ہماری اس خامی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کل یہ دونوں خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ احسان کرنے والا احسان جتلاتا رہتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کبھی کبھی تو کیا ہوا احسان واپس لینے تک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ 100 لوگوں کے درمیان محسن الیہ یا محسن علیہ جس پر احسان کیا گیا، اس کو حقیر گردانا اور اس کے اوپر باتیں
کہہ سنانا پایا جاتا ہے، اور دوسری طرف غریب طبقہ یا محتاج طبقہ، اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے احسان کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ دوسری شق زیادہ پائی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کا احسان ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، چھوٹے اپنے بڑوں کا احسان مانتے ہی نہیں، جبکہ منعم کا احسان ماننا یہ اسلام کے اراکین میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علوم قرآنیہ جن 5 قسموں میں منقسم ہوئے ہیں، ان میں ایک ہے التذکر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ پاک خود یاد دلاتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل لہ عینین، وغیرہ وغیرہ ڈھیر ساری آیتوں میں اللہ اپنے احسان کو جتلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں قدر شناسی کے جذبات پیدا ہوں، لوگ منعم کا استحضار کر کے پھر اس کی عظمت کے اور اس کی عقیدت کے، اس کی توحید کے قائل ہو جائیں۔ یہ جذبہ آج کل چھوٹوں میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ شاگرد اور تلامذہ اپنے اساتذہ کا احسان نہیں مانتے، اولاد اپنے باپ کا احسان نہیں مانتی، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کا احسان نہیں مانتے، سماج کے چھوٹے یہ اپنے بڑوں کا احسان نہیں مانتے، نئے فضلاء یہ پرانے فضلاء کا احسان قطعاً نہیں مانتے، نئے امام پرانے امام جنہوں نے گاؤں کو سنبھال کر رکھا ان کا احسان نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا کام بنایا گیا ہو، جن کو پیروں پر کھڑا کیا گیا ہو، جن کو خود کفیل بنایا گیا ہو، وہ اپنے بڑوں کا احسان ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بڑھ کر حال تو یہ ہو گیا ہے کہ کمالات کا انتساب اپنی طرف کرنے کو ہی کمال سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سماج میں اب گیپ پایا جا رہا ہے۔ یہ نقطہ خاص دھیان دیں، چونکہ بڑے اپنے چھوٹوں پر احسان جتاتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کا احسان مانتے نہیں ہیں، اس لیے اب معطی اور سائل، دینے والا اور مانگنے والا، دونوں کے درمیان گیپ ہونے لگا، دوری ہونے لگی، دونوں میں منافرت کی فضائیں عام ہونے لگی، اور اس کی وجہ سے اب بڑوں نے اور مالداروں نے احسان کرنا بھی بند کر دیا، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں اصل تو احسان کا بدلہ اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اعلان کیا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں ہی دینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی عادت اور طبیعت لوگوں کے احسانات پر شکریہ ادا کرنے کی نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے احسانات پر بھی اس کی عادت و طبیعت شکر ادا کرنے کی نہیں ہوتی ہے، اور جب وہ شکر ادا کرنے کی عادت اور طبیعت نہیں بنا پاتا، کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس وعید کا مستحق بنتا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرنا، قدر کرنا، کسی کا احسان ماننا، یہ ازدیاد نعمت کا موجب اور باعث ہوتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکرتم کا مفعول بھی علماء کرام کے کام کی بات ہے، حذف کر کے تعمیم مع الاختصار سے کام لیا گیا، یعنی لئن شکرتم، المحسن فی المال، المحسن فی العلم، المحسن فی الصحت، المحسن فی الوقت۔ یہ نقطہ خاص توجہ سے سنیں گے آپ کہ اگر کسی نے اپنا وقت دے کر ہم پر احسان کیا، اگر کسی نے اپنی رائے دے کر ہم پر احسان کیا، اگر کسی نے
سبب کے درجے میں شفا دے کر ہم پر احسان کیا، اگر کسی نے علم دے کر ہم پر احسان کیا، اگر کسی نے مال دے کر احسان کیا، کسی نے مشورہ دے کر احسان کیا، کسی نے سفارش کر کے ہم پر احسان کیا، ان سب احسانات کی قدر اور اس کا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں بڑھوتری ہوگی، اللہ ان نعمتوں میں برکت دے گا، پائیداری، نمو اور استواری عطا فرمائے گا۔ اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ ناشکری کی، یہاں کفرتم کا معنی ناشکری ہی ہوگا، اس لیے کہ شکرتم کے مقابلے میں کفرتم آیا ہے، آمنتم کے مقابلے میں کفرتم نہیں آیا۔ اس لیے قرآن کریم میں ناشکری کو بھی کفران کے لفظ سے اور ایک جگہ تعبیر کیا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو، میرے ناشکرے مت بنو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اول وہلے میں ضروری ہے۔ اب جو آدمی مخلوق کا اور لوگوں کا ہی شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کی طبیعت میں اللہ کی ناشکری بھی پیدا ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ خدا کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ ایک مطلب اس روایت کا یہ بھی ہے کہ انسان جب لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور اللہ کا شکر صرف ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے اس شکریہ کو ادا کرنے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کسی کے شکر کو قبول تبھی کرتا ہے جب وہ آدمی لوگوں کے احسان کی قدر کر کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہو، یعنی اللہ کی طرف سے بندے کے شکر ادا کیے جانے کا قبول کرنا موقوف ہے اس پر کہ بندہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے باوجود ایسا ہے گویا کہ اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس سلسلے میں بہت اچھی ایک بات سناؤں روایت کی روشنی میں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاجرین نے دربار رسول میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انصار یہ تو نصرت دین کر کے، انفاق کر کے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو آسرا اور سہارا دے کر سارا اجر و ثواب سمیٹ لے گئے، مہاجرین کے پاس تو یہ ثواب ہے ہی نہیں۔ حضور نے کتنی اچھی تسلی دلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا مت سمجھو کہ انصار ہی سارا اجر و ثواب لے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک تم ان کے لیے یعنی انصار کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تو تمہیں بھی انصار جیسا خرچ کرنے اور تبوء الدار والایمان، ایمان اور مومنین کے پناہ دینے کا ثواب ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ انصار نے ہر طرح سے مہاجرین کی امداد اور اعانت کی، کیسی کیسی امداد و اعانت کی، ہمارا ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی بیویوں تک کی قربانی دے دی کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، اپنے مزرعے اور اپنی کھیتیاں، اپنی دکانیں اور اپنی تجارت خالی کر دی، اور اسی کی قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کتنے ہی زیادہ ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو انصار نے مہاجرین کی ہمہ جہتی امداد و اعانت کی، اپنے مال و دولت کو خرچ کیا۔ اس طرح مال خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ تنہا بظاہر انصار نے کل کا کل حاصل کر لیا، گویا مہاجرین نے اپنے درد، غم، حسرت اور افسوس کا اظہار کیا کہ اس شعبے کے اعتبار سے یعنی خرچ کرنے، پناہ دینے اور آسرا دینے کے اعتبار سے ہم لوگ تو اجر و ثواب سے بالکل محروم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے عجیب جملہ فرمایا کہ لا ما دعوتم اللہ لہم
وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، یعنی جب تک تم ان کے احسانات پر ان کے لیے اللہ سے دعائے خیر کرتے رہو گے، تم ان کے احسانات پر ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے اور ان کے اس عمل پر لوگوں کے درمیان ان کے لیے کلمات ثنا و خیر کہتے رہو گے، تو تم بھی اجر و ثواب میں برابر کے شریک رہو گے۔ مطلب احسان کرنے والے کے لیے اللہ سے دعائے خیر کرنا اور ان کی تعریف کرنا، یہ ان کے احسان کا شکریہ ادا کر دینے کے برابر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کے لیے دعائے خیر کرنا اور اس کی تعریف کرنا یہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا کام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے احسان کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، محسن کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ یہ بھی شکر کا ایک فرد اور شکر کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل غریب لوگوں کے لیے اس روایت میں بہت بڑی تسلی ہے کہ جن پر اگر مالدار امراء سلاطین ذمہ داران اگر خرچ کرتے ہوں تو وہ بیچارے فقراء و مساکین اگر ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے تو کم از کم ان کے حق میں دعائے خیر تو کرے۔ اسی طرح وہ تلامذہ، وہ طلبہ جو اپنے اساتذہ کے علمی احسانات کا واقعتاً کبھی بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، چاہے جس شکل میں بھی کریں، لیکن اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کبار کے لیے اپنے اساتذہ کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں اور جا بجا اپنے اساتذہ کا تذکرہ کریں، اپنے کمالات کا انتساب ان کی طرف کریں کہ اس سے نسبت میں ارتقاء حاصل ہوتا ہے، برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بطور بخشش، بطور انعام کوئی چیز دی گئی تو اگر اس کے پاس کچھ ہے، اس کے اندر بدلہ چکانے کی طاقت ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کے عوض میں وہ اسے بدلہ چکائے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کے قبیل سے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ دینے کو ہے ہی نہیں تو احسان پر احسان کرنے والے کی تعریف کرے۔ جس نے احسان پر احسان کرنے والے کی تعریف کر دی تو اس کے احسان کا شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے احسان کو چھپایا تو اس نے اس کی ناشکری کی، عجیب لفظ ہے کہ فمن اثنا به فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ، مطلب جس کو عطا، بخشش، کوئی انعام، ہدیہ دیا گیا اور وہ بھی اگر کچھ دینے کے لائق ہے تو چاہیے کہ جس نے انعام و عطیہ دیا ہے اس کو بھی بطور عطیے کے اپنی طاقت و استطاعت کے بقدر مقدور بھر دے دے، تاکہ عطیہ دے کر جس طرح دینے والے نے اجر و ثواب حاصل کیا اس کو بھی اجر و ثواب حاصل ہو جائے، اور پھر اس کا یہ فائدہ بھی تو ہوگا کہ آپس میں محبت و مودت پیدا ہوگی۔ حدیث شریف میں بھی تو یہ فرمایا گیا، تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی، صرف لینے والے مت بنو۔ بلکہ اگر کسی نے 500 کا احسان کیا تو اگر تمہارے پاس 500 کی استطاعت و طاقت نہیں ہے تو 50 نہ صحیح 5 سے تو دو۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو جس نے عطیہ دیا ہے اس کے حق میں کم از کم دعائے خیر تو ضرور کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کرنا، ان کے احسان کے تذکرے کرنا، شکریہ ادا کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس سے بھی اجر و ثواب میں شرکت ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ احسان کے شکریہ سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ یہ کفران نعمت ہے اور ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے اور اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں اور فرمایا گیا کہ کسی نے کسی کو عطا اور بخشش کے طور پر کچھ دیا اور اس نے اس کے اس حسن سلوک کا تذکرہ لوگوں میں کیا تو اس کے احسان کا
شکریہ گویا اس نے ادا کر دیا. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ توجہ دیے جانے کے قابل ہے. لوگوں میں اس سلسلے میں نہایت کوتاہی اور غفلت برتی جا رہی ہے. ہم کم از کم دعا کرنے سے تو باز نہیں آ سکتے نا، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ ماشاءاللہ احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں انہیں اپنی بساط کے بقدر چکانا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ دینے والے کو تو اس نیت سے دینا ہی نہیں چاہیے کہ میرے احسان کا بدلہ سامنے والا دے گا. ولا تمنن تستکثر، قرآن کریم منع کرتا ہے کہ کسی پر احسان مت جتاؤ یا احسان مت کرو زیادہ لینے کی نیت سے. اسی کے ضمن میں ہمارے علماء نے ہمارے معاشرے کی خرابی کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ شادیوں میں یہ یادی نہیں بنانی چاہیے کہ فلاں نے ہمارے بیٹے یا بیٹی کو کتنے روپے کا برتن، کتنے روپے کا ہدیہ دیا تھا، اس کی کاپی کو محفوظ کرو تاکہ پھر دیتے وقت اس کا خیال کیا جائے. یا دینے والے کو یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے میں 500 روپے کا بھگونا یا برتن دوں گا تو آج تو یہ 500 روپے کا جا رہا ہے، لیکن میری بیٹی کے شادی کے موقع پر وہ سامنے والا 700 تک کا دینے پر مجبور ہوگا. یہ تو حکمی طور پر ایک قسم کا سود ہے، اس لیے کہ آپ دے رہے ہیں زیادہ لینے کی نیت سے. میں حکمی کا لفظ بول رہا ہوں، یہ حکمن سود ہوا. تو کسی پر احسان کرتے وقت لینے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے، لیکن لینے والے کو ضرور اپنے اندر جذبات شکر کے ساتھ اس کا بدلہ چکانے کی توفیق پانا چاہیے. کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے ہم ایک دوسرے کو دینے والے بنے. اللہ رب العزت نے دونوں کا خیال فرمایا. مالداروں کے باب میں تو فرمایا تہادو تحابو، اور غریبوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو. نقد دعا بھی دو، غائبانہ بھی دعا دو. یہ جزاکم اللہ کہنا ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ تو علمی طبقے اور حلقے کی ایک بہت بڑی کمزوری کی طرف نشاندہی درد بھرے لہجے میں فرماتے تھے حضرت کہ اگر کسی کو کتاب بھیجی تو کہا شکریہ ادا کرنا تو دور، لیکن کتاب مل گئی اس کی اطلاع بھی نہیں دیتے. یہ عوام و خواص دونوں میں یکساں خرابی پائی جاتی ہے. اگر کسی نے واٹس ایپ پر کوئی اچھا مواد بھیج دیا تو ہم اتنے مصروف بھی تو نہیں ہوتے کہ اس کو جزاکم اللہ نہ کہہ سکے. نہیں، اس کو شکریہ کہو. اگر کسی نے مالی مدد کر دی، اگر کسی نے ہمارا کام چلا دیا، اگر کوئی ہمارے کسی بھی کام آیا، اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اس کے تذکرے کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ازدیاد اور اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہلو کی طرف مکمل توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.